آداب خواتین و حضرات۔ آ، آج پہلی دو ایپیسوڈز میں ہم نے بات کی تھی کہ جی قربانی اور قرآن اور کیا حقیقت ہیں، کیا خرافات ہیں۔ ہم نے قرآن سے مختلف ذرائع سے دیکھا تھا کہ قربانی کا اکثر معنی کیا ہے، اس کا اصل مقام کیا ہے، کیا ہر مسلمان کے اوپر وہ واجب ہے یا فرض ہے، اس میں ائمہ اربعہ کی کیا رائے ہے، اور دیگر معاملات جو ہیں کہ جی اس سے ہم نے یہ ایک نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ قربانی صرف حج کے موقع کے لیے ہے، اور وہ بھی اگر آپ کے پاس استطاعت ہو، اور لازمی نہیں کہ آپ جانور ہی وہاں پہ بھیجیں، وہاں پہ آپ کوئی بھی تحفے تحائف بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں بھیج سکتے تو آپ جو ہے وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ ایک اس کے بعد میں سوال آتا ہے کہ جی کیا قربانی کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، کیونکہ کچھ ہمارے ہاں ایسے فرقے پیدا ہو چکے ہوئے ہیں گزشتہ کئی سالوں میں، جو کہ قربانی کو ائمہ اربعہ کی رائے کے خلاف جا کے اسے فرض کی سی حیثیت دے دیتے ہیں کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ اپنی گلی کوچوں میں قربانی نہیں کر رہے، حالانکہ آپ حج بھی نہیں کر رہے، تو کیا ایسا شخص کرنے والا جو ہے وہ قربانی کا منکر ہے، اور کیا ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا وہ مسلمان ہی رہے گا، مطلب کہ کیا قربانی کا منکر کافر ہے۔ اس سلسلے میں جو سوال سیدھا سا کر کے کیا جاتا ہے کہ جی ایک شخص ہے جس نے بارہا اپنے منہ سے الفاظ نکالے کہ ہر سال جتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اگر ان کی قیمت کسی ایسے ادارے کو دے دی جائے یا حکومت کے حوالے کر دی جائے، تو وہ اس سینکڑوں رفع عامہ کے کام اس سے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ہسپتال کو دے دی جائے، اگر عید ہی والوں کو دے دی جائے، تو اس سے شاید عوام کا زیادہ بھلا ہو۔ بلکہ وہ ایک شخص ایسا کھلم کھلا کہتا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ سرکار کو یا حکومت کو یا امت مسلمہ کو ہر سال جو ہے وہ اربوں خربوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر یہ رقم کسی اچھے مقصد میں لگائی جائے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ جیسے کہ آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو بجائے یہ کہ آپ قربانی کرنے کے وہی رقم جو ہے اپنے کسی قریبی ہسپتال میں دے دیں کہ جی جو مریض علاج کی سہولیات افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ انہیں اس رقم سے ان کا علاج کر دیں۔ اب پوچھنے والی یہ بات ہے کہ جی کیا ایسے آ، خیالات رکھنے والا شخص جو ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، کہ وہ اس قابل ہے کہ پھر کیونکہ مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے، اور ابھی پچھلے دنوں وہ سشانت راجپوت کی موت کے بعد ایک نئی بحث چل پڑی تھی، جس میں سورہ توبہ سے کچھ روایات لے کے، کچھ ایک آیت لے کے کہ جی غیر مسلم جو شخص ہے اس کو تو اس کی تو فاتحہ یا مغفرت کی دعا کرنا بھی حرام ہے۔ تو ایسا شخص جو قربانی کا منکر ہو، تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کے کافر ہو جاتا ہے، اور کیا مسلمان اس کے ساتھ رشتہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں آج ہم جو پچھلے دو پروگرام ہیں ان کا ایک خلاصہ بھی اس میں ساتھ ساتھ بیان ہو جائے گا، اور پھر یہ دیکھتے جائیں گے کہ جی اس کیا بارے میں قرآن کریم کی ایک جو سمری ہے، یا جو ہم نے پچھلی دو ایپیسوڈز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، وہ آج تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کا مختصر بیان کر دیں گے، کہ جن دوستوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ پچھلے دو ویڈیوز دیکھیں، وہ آج والی ویڈیوز دیکھ کے ہی اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اب قربانی اور قرآن حکیم، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ قرآن حکیم سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو جب آپ اس بات پر غور کر لیں کہ جی یہ قربانی کی حیثیت جو ہے وہ قرآن کریم میں صرف حج کے موقع کے لیے ہی استعمال ہوئی ہے، یا کہ وہ واقعی جانوروں کی قربانی ہے، اور وہ واقعی صرف حج بیت اللہ کے موقع پر صرف مکہ معظمہ میں کی جانی چاہیے۔ اب قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ جی مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں، ذی الحج کی فلاں فلاں تاریخ کو قربانی کیا کریں۔ عام مفسرین جن آیات سے اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ وہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی کا حکم دیا گیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ انعام کی ایک آیت ہے جی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دیجئے کہ میری صلات، میرا نسک، میری زندگی اور میری موت رب العالمین کے لیے ہے۔
اب اس آیت میں جہاں پہ نسک کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس اس سے مراد ایسے افراد جو ہیں جو قربانی کو فرض یا ایک واجب کسی حیثیت دیتے ہیں اور اس کے منکر کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اس میں وہ نسک سے مراد قربانی لیتے ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں کہ جی نسک کا جو فیصلہ ہے وہ آئمہ کریم اور دیگر جو ہے زباندان وہ کہتے کیا ہیں نا۔ علامہ بستانی اس معاملے میں لکھتے ہیں کہ جی اس مادہ کے اصل معنی دھو کر پاک صاف کرنا ہے، اس کے بعد یہ ہر اس کام کے لیے استعمال ہونے لگا جو خدا کی طرف سے واجب قرار پایا ہو، اس لیے مناسک کا لفظ ان طور طریقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو واجبات خداوندی کی ادائیگی کے لیے مقرر ہوئے۔ علامہ محب الدین محمد مرتضیٰ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ بنجر زمین کو درست کیا جائے، جیسے پاکستان میں کئی جگہوں پہ اگر آپ ساؤدرن پنجاب سے سندھ کے بارڈر کی طرف سفر کریں تو وہاں پہ سفیدے کے درخت لگا کے یا مختلف ٹیوب ویل لگا کے جو زمین جو ہے جس میں سیم تھور زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے پھر وہاں سے پانی نکالا جاتا ہے، اس کی نمکیات کم کی جاتی ہیں تاکہ وہ قابل کاشت ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں اس کام کو جس کام سے بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا جائے اس کو نسک بھی کہتے ہیں۔ نسک اس کو بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھا طریقہ اختیار کرے، یا اس لیے نسک اس مقام کو کہتے ہیں جس کی طرف لوگ اکثر آتے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر حج کے موقع پر اور جو حج کے کام ہیں یا جو اس کے طور طریقے ہیں یا امور اور جو رسمیں ہیں وہاں پہ حج کے موقع پر جو ادا کی جاتی ہیں ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ اب یہ ذبیحہ اور خون کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ علامہ ابن قتیبیہ لکھتے ہیں کہ نسک ہر چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے خدا تعالیٰ کا تقرب یا اس خدا تعالیٰ کی قربت حاصل ہو سکے۔ تو اب یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگرچہ بنیادی معنوں کے لحاظ سے یہ لفظ زندگی کے ہر اس طور طریقے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہو، جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام جو ہے وہ اختیار کیا جائے، تاہم یہ ذبیحہ کے معنوں میں بھی استعمال آتا ہے، اور وہ ذبیحہ جو حصول تقرب الہی کے لیے ہو، یعنی خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہو۔ لیکن زیر نظر اکثر مفسرین نے نسک سے مراد جو ہے مناسک حج کے ہی لیے ہیں، کیونکہ قرآن ان معنی میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی بات کی تھی کہ جی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ، یہ قرآن میں یہ لفظ جب وہ سورہ بقرہ میں ہی اس کے ذبیحہ کے معنوں میں بھی آیا ہے کہ پس اس کا فدیہ روزے یا صدقہ یا ذبیحہ ہوں گے۔ اب دیکھنی ہے کہ سورہ نام کی جس آیت سے ہمارے مفسرین اس تشریح پر پہنچتے ہیں یا ایسی تفسیر پر پہنچتے ہیں، کیا اس آیت میں بھی نسک ذبیحہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یا قربانی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یا نہیں۔ اب اگر آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں تو صلات کے ساتھ نسک اور حیات اور ممات کے الفاظ کھلم کھلا اس بات کی آپ کو وضاحت کر رہے ہیں، آپ کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ یہاں لفظ اپنے بنیادی معنوں کے بغیر کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے تو ان نئے معنی کے لیے کوئی تو واضح طریقہ آپ کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ ان آیات میں وہاں اور کچھ مراد لے ہی نہیں سکتے، نہ ہی اسے بنیادی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قربانی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے خاص طریقہ مقرر کر دیا تھا جس پر اسے چلنا تھا، تو یہاں پہ بھی نسک کے معنی استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے اگر آپ یہ مان بھی لیں، لیٹس سپوز کہ جی سورہ نام کی آیت میں جو نسک ہے اس سے مراد ذبیحہ ہی ہے جو ہر سال حج کے مہینے میں مسلمان ساری دنیا جو ہیں وہ قربان کرتے ہیں، یا اس آیت سے بھی زیادہ یہی ہوگا کہ جو مشرکین بتوں کے حضور اپنے جانوروں کو بھینٹ چڑھاتے تھے، تو میں اللہ کے لیے اپنے جانور ذبح کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ وہ والی قربانی نہیں ہے جو حج کے موقع پر مسلمان کرتے ہیں، یہ اس قربانی کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ دنیا جہان کے جو مسلمان ہیں وہ اپنی گلی کوچوں میں جہاں پہ بھی وہ رہائش پذیر ہوں، جہاں پہ بھی وہ سکونت اختیار کیے ہوئے ہوں، وہاں پہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق 1 2 4
چھوٹا بڑا گوشت یا جو بھی قربان کرتے ہیں یا جو بھی ذبیحہ بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں، ہم اس قربانی کی بات کر رہے ہیں۔ حج والی قربانی کے بارے میں ہم نے پہلے بات جو ہے وہ مفصل کھول کے آپ کے سامنے کر چکی تھی، مطلب کر چکے ہیں، سوری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ حج میں بھی یہ بھی حکم آیا کہ ہم نے ہر امت کے لیے طریقہ مقرر کر دیا تھا تاکہ وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام لیں اور انہیں ذبح کریں۔ یہ آیت ہدی کا جو لفظ ہم نے پہلے اس کی تشریح کر چکے تھے، اسی سلسلے میں سورہ حج میں بھی ہوئی۔ دوسری اب یہ دلیل یہ ہے کہ جی جو قربانی کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں وہ فصلی لربک وانحر، سورہ کوثر کی اوپر پس نماز پڑھو اور نہر کرو۔ تو نہر کے معنی بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھ لیے تھے کہ جی نہر کس کے معنی میں آتا ہے۔ تو میں پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ ابن ابی حاتم جو ہیں وہ نہر کے مطلب ہوتا ہے کہ جی اپنا سینہ جو ہے وہ قبلے کے رخ کر لیجئے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ نہر کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ذبح نہیں بلکہ نماز میں پہلی تکبیر، رکوع اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان چیزوں کو آپ رفع یدین بھی کہتے ہیں۔ حضرت جعفر کا قول ہے کہ نہر کے معنی ہے تکبیر اولیٰ کے وقت ہاتھ اٹھانا۔ ابن جریر نے یہ لکھا ہے۔ حضرت علی کا ایک قول ہے، ایک اور قول ہے جو کہ تاریخ بخاری میں بھی آتا ہے، اور اس میں نہر کے معنی جو ہیں وہ کلائی کے دایاں ہاتھ رکھنا اپنے بائیں ہاتھ پر اور پھر انہیں سینے پر رکھ لینا، جیسے آپ کے نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ جی نہر کے معنی ہیں دو سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھنا کہ اس طرح بیٹھنا کہ آپ کا سینہ نظر آئے۔ مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ سجدہ بہت جلدی جلدی کرتے ہیں جس میں وہ ان کا کمر جو ہے وہ سیدھی نہیں ہو پاتی، تو اس میں روح المعانی میں جو ابن عباس کا قول ہے اس کا مطلب یہ ہے نہر کر کے اپنے سجدوں کے درمیان جو ہے وہ وقفہ رکھو، تو اس کو نہر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ضحاک کا ایک اور قول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی نہر کے معنی ہے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ ان تمام باتوں کا آپ دیکھیں تو نہر کے معنی وہ ہیں ہی نہیں جنہیں بنیادی معنی نہیں کہا جا سکتے۔ اس وقت یہ پیدا جب نماز کا تصور پیدا ہو، یہ وہی روایت جو حضرت علی علیہ السلام سے ہم نے آپ سے کی، تو اس کی ضعیف ہونا ظاہر ہے کہ جبریل اس قوت عظیمہ کا نام جو انبیاء کے قلوب مقدس پر القائے وحی کرتی ہے، وہ وحی کے معنی بتانے نہیں آتی۔ اسناد کے لحاظ سے بھی محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن کثیر نے اسے منکر اور ابن جوزی نے اسے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ اب لغت کی طرف دیکھیں تو نہر الصدر، سینے کے اوپر کا حصہ جہاں ہار پہنایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں، جو کہ آپ حلق کے قریب سے شروع ہوتا ہے، جو کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ گلوبند کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اقوال ہیں جو کہ ہم پہلے جن پر بات کر چکے ہیں، ان دو باتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں کہ جی اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جی اونٹوں کو ذبح کیا جائے یا اپنی خواہشات کو کلا کما کیا جائے یا اپنی خواہشات کو اس کا ذبح کر دیا جائے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ نہر کے معنی ہیں کامل درست کا حاصل کر لینا، حاوی ہو جانا۔ میں علم کے ذریعے اس پر حاوی ہو گیا، تو اس سلسلے میں جنہوں نے عربی کی ایک وہ جملہ استعمال کیا، نہرت عیشی علما، کہ میں علم کے ذریعے اس پر حاوی ہو گیا، تو یہاں پہ حاوی ہونے کے معنی میں بھی جو ہے وہ نہر کا لفظ آتا ہے۔ اب ان ساری باتوں کے بعد یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ اول تو نہر سے مراد جو ہے وہ ذبح کرنا نہیں لیا جا سکتا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ جی نہر پہ اگر آپ نہر کو ذبح کرنا سمجھ بھی لیں تو اس پہ بھی کیونکہ ایک ہی آیت میں آتا ہے کہ فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور پھر نہر کرو۔ تو اگر اس کی مراد قربانی لے لی بھی جائے تو یہ اس صورت کی جو ترتیب نزولی ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکی ہے، کچھ کہتے ہیں مدنی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جی ہجرت سے پہلے ہی یہ نازل ہو چکی ہوئی تھی، تو وہاں پہ قربانی کا حکم تو آیا ہی نہیں تھا اس وقت، تو حج کا تو حکم تھا ہی نہیں، تو حج کے بغیر ہی قربانی آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ آیت جو ہے یہ آپ کو قربانی کے لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ آپ کو دوسرے معنوں میں استعمال ہونی چاہیے یہاں پہ۔ ایک اور بات جو یہاں پہ قابل غور ہے کہ جی اگر اس سے مراد قربانی لی جائے تو جس طرح نماز کے لیے یہ کچھ شرائط ہیں کہ جی آپ نے کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے، آپ نے پہلے پاک ہونا ہے، آپ نے پہلے مطلب کپڑے اس طرح سے پہننے ہیں، آپ کا یہ طریقہ کار ہے، تو اسی طرح سے نہر کے لیے بھی پھر وہی مقام یا وہی شرائط نازل ہونی چاہیے جو کہ آپ کی صلاۃ کے لیے ہیں، یعنی کہ آپ کو
وہاں پہ قبلے کی رخ ہونا چاہیے یا قبلے کے اندر ہی ہونا چاہیے، جس طرح کے بات کی آیات میں ہم نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے تو وہاں پہ انہیں روک لیا گیا تھا، تو اس سلسلے کے لیے آپ جو پچھلی 2 ویڈیوز ہیں وہ آپ تفصیل کے لیے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات تھی کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس میں بھی ہم نے بیان کیا کہ کس طرح سے یہ لوگ ایسی باتیں ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، یہ جزوی ہے، عظیم ہے، اس کی کس قدر یہ اس کو کس قدر نچلے مقام پر لے آتے ہیں کہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی دی، وہ تو ان سے سالوں کی دوری بلکہ نسلوں کی دوری، اور اپنے بیٹے کو سرسبز و شاداب وادیاں جو شام میں ہیں وہاں سے نکال کے مکہ کے تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ دینا، اور وہاں پہ صرف ایک عبادت گاہ کا متولی بنا دینا تھا، اور اس کے بعد لیکن وہ قربانی اتنی عظیم ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسلام پھیلتا ہے، تو پھر جا کے کہیں وہ قربانی جو ہے وہ اس کا ثمر یا ثمرات یا پھل آپ کے سامنے نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ چلیے ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ جی ونہر کے مراد جو ہیں وہ ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری ذبح کرو، لیکن پھر بھی اعتراض ہے کہ آپ یہ کہاں سے ثابت کریں گے کہ اس میں وہی معروف قربانی مراد ہے جو ہر سال حج کے ایام کے موقع پر ہر گوشے میں مقیم مسلمان کرتا ہے، کیونکہ یہ آیت تو ہجرت سے پہلے کی نازل ہوئی ہے اور اس وقت تو حج فرض بھی نہیں ہوا تھا۔ تو مطلب یہ کلیئر کٹ بات ہے نا۔ تو لوگ آپ کو ایسی باتیں بتاتے نہیں ہیں کہ جی اس طرح سے ان کے جو ہیں ان کی روٹی روزی جو ہے، جو مسجد میں آپ کا گوشت جائے گا، جو کھالیں جائیں گی ان کے پاس، مولویوں کے پاس، جو ان کا ایک دھندا لگا ہوا ہے جس سے ایک دنیا میں ایک بہت بڑی اکانومی چل رہی ہے، تو وہ کیوں بتائیں گے آپ کو ایسی باتیں؟ ایسی باتیں بتانے سے تو وہ اپنی روٹی روزی پہ مار رہے ہیں نا لات۔ اگر آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جی ان کا تو ایک دھندا جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا، اور اربوں خربوں کا جو ان کا بزنس ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو لوگ آپ کو ایسی باتیں نہیں بتائیں گے کہ اگرچہ وہ کہ اسلام کی روح کے خلاف ہیں، جو کہ قرآن کی روح کے خلاف ہیں کہ قربانی صرف حج کے موقع پر ہے، اور وہ بھی واجب نہیں ہے، وہ بھی صرف بیت اللہ میں کی جانی چاہیے، مکہ معظمہ میں کی جانی چاہیے، اور وہ بھی اسی صورت میں اگر آپ اسے افورڈ کر سکتے ہوں، اور وہ بھی اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ کے اوپر کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جی آپ نے کرنی ہی کرنی، اس کے بدلے میں آپ جو ہے وہ 10 روزے آرام سے رکھ سکتے ہیں، اور بلکہ آسن طریقہ یہی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہاں پہ قربانی کر رہے ہیں، اور جس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ وہاں پہ حاجیوں کے آنے کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام ہے وہ ہو سکے، تو اس لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ جانور قربان کرنے کی کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ پھر ان کو ضائع کر رہے ہیں۔ رب کریم کا سیدھا سیدھا ارشاد ہے کہ جی خدا کے پاس نہ ان کا خون پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا جسم پہنچتا ہے، اس کے پاس سے صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اگر آپ اسی کے حصول کے لیے کریں تو آپ برائے مہربانی تھوڑا سا ہماری پچھلی 2 ویڈیوز کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ قربانی اصل میں ہے کیا۔ حضرت ابن عمر سے ایک روایت اور آتی ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک رہے اور قربانی کرتے رہے۔ اس روایت میں یہ نہیں بتایا گیا قربانی کب واجب ہوئی، اگر وہ حج کے ساتھ واجب ہوئی تو 10 سال کا عرصہ کہاں ہو گیا، کیونکہ تمام سورسز سے ایک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جی حج تو جو ہے وہ 6 ہجری کے بعد ہی فرض ہوا تھا، تو نبی کریم تو مدینہ میں 6 ہجری کے بعد 10 سال تو رہے ہی نہیں وہ، تو یہ روایت جو ہے یہ بالکل انتہائی ضعیف ہے اور خلاف عقل ہے کہ جی 10 سال کے لیے قربانی کرتے رہے۔ یہ تو بات کوئی جو ہے قرآن کریم سے سیدھا سیدھا متصادم ہے، اس کے بالکل خلاف آتی ہے۔ اب لیکن اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو کچھ اور روایات آتی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر چاشت کی نماز جو ہے وہ فرض کر دی گئی، تم لوگوں پر نہیں کی گئی، پھر فرماتے ہیں کہ مجھ پر قربانی فرض کر دی گئی، تم لوگوں پر نہیں کی گئی۔ تو اس میں پھر ایک اور جس سے ہمارے بر صغیر کے اسپیشلی مسلمان جو ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ وہ سنن نسائی کی ہے
کہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ جی ایک اور روایت ہے کہ جس نے ذوالحج کا چاند دیکھ لیا اور قربانی کا ارادہ کیا، اسے چاہیے کہ ذبح کرنے سے پہلے نہ تو اپنے ہیئر کٹ کروائے، نہ اپنے بال کٹوائے، نہ ہی اپنے ناخن کاٹے۔ اس روایت میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ قربانی کی شرائط بالوں کو نہ کاٹنا اور ناخنوں کو نہ کاٹنا اسی طرح سے رہی ہیں جس طرح ان کی پابندی ضروری ہے، لیکن قربانی بھی ضروری ہے۔ لہٰذا یہ دلیل بڑی ہی خام ہے اور بہت ہی کمزور ہے، کیونکہ یہاں قربانی کو ارادے پر کہا گیا کہ اگر تمہارا قربانی کا ارادہ ہو تو رہا اس کی شرائط کی پابندی کا سوال، تو ویسے ہی شخص ہے جیسے کوئی شخص نفلی روزے کا ارادہ کر کے روزہ رکھ لے تو اب اس پر وہ تمام پابندیاں عائد ہو جائیں گی جو فرضی روزوں پر ہے۔ اور ویسے بھی اگر ذوالحج کا چاند اگر آپ پڑھ لیں، اور لوگ نارملی ان دنوں میں احرام باندھ لیا کر لیتے تھے، تو لہٰذا جب آپ احرام باندھ لیں تو اس وقت آپ کے اوپر جو ہے وہ بال کاٹنا یا ناخن تراشنا ویسے ہی جو ہے وہ ممنوع قرار پایا جاتا ہے۔ تو یہ روایت کیونکہ اس وقت جو ہے وہ مکہ مدینہ کے کئی لوگ جو ہے ان کے لیے ذوالحج کا چاند دیکھتے تھے، اور قربانی کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ حج کا ارادہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ روایت بھی آپ کو اسی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب اس میں اگر دیکھیں تو جو 3 امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، کرنے والا ثواب کا جو ہے وہ حقدار ہے، اور ترک کرنے والے پر کوئی ایز سچ گرفت نہیں ہے۔ اب اجماع صحابہ یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اس میں آپ کتاب الامام دیکھ سکتے ہیں، المبسوط دیکھ سکتے ہیں، ابن عباس اور حضرت بلال کی ایک روایت دیکھ سکتے ہیں، حضرت حذیفہ کی روایت دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں فرمایا کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کو اس خیال سے مکروہ جانتے تھے، کہیں لوگ اس کی اقتداء ضروری نہ سمجھ لیں۔ المحلی میں آیا ہے، انہی امام نے آگے چل کے ابو مسعود کا قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ بلا شبہ مسلمانوں کی سہولت اور کے خیال سے اور آسانی کے حساب سے قربانی کا ترک کر دینے کا ارادہ کر چکا ہوں، کیونکہ اندیشہ ہے کہ یہ لوگ اسے ضروری سمجھ لیں گے۔ مشکات کے جو شارح ہیں ابو الحسن عبید اللہ نے امام بہیقی کی صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ ابو بکر، عمر، ابن عباس، بلال اور ابن عمر صرف ان سے اندیشہ سے قربانی کو مکروہ سمجھتے کہ کہیں انہیں دیکھ کر لوگ جو ہے وہ اس بات کو ضروری نہ سمجھ لیں۔ اسی شواہد کی بنیاد پر امام ابن حزم لکھتے ہیں کہ کسی ایک صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ قربانی واجب ہے۔ ابن حزم کی طرح ابن حجر اور شارح مشکات بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ذبیحہ عید کا قربان کرنے کے واجب ہونے کا قائل نہیں تھا۔ علامہ شوکانی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جی اکثریت کے نزدیک قربانی واجب نہیں۔ امام نووی نے کہا کہ ابو بکر صدیق، عمر، بلال، ابو مسعود البدری، سعید بن المسیب، علقمہ، اسود، عطا، مالک، احمد، ابو یوسف اسحاق، ابو ثور مزنی، ابن المنذر اور داؤد اور دیگران جو کہتے ہیں وہ بھی اسے واجب نہیں سمجھتے۔ اس سلسلے میں ابن مسعود اور ابن عباس کا جو ہے وہ اقوال زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ اسے واجب نہیں سمجھتے۔ اسی سلسلے میں آگے چل کے ایک اور علامہ ابو الحسن عبید اللہ نے اس فہرست میں مزید کچھ ناموں کا اضافہ کر دیا ہے، جس میں سعید بن جبیر ہیں، طاؤس ہیں، جابر بن زید ہیں، محمد بن علی بن الحسین ہیں، اور عبید اللہ بن حسن ہیں۔ ابو سلمان اور دیگروں نے بھی قربانی کو واجب نہیں سمجھا۔ اس سلسلے میں آپ کو کچھ اور آیات بھی روایات بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو شخص نیک نیتی سے قربانی نہیں کرنا چاہتا تو اس پر کوئی عتاب ہے اور نہ ہی کوئی شرعی قباحت۔ اب قربانی کے متعلق کچھ ایسی روایات بھی ہیں جو کہ اس کے واجب ہونے کو ختم کر دیتی ہیں۔ ابو رافع سے روایت ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز ایک مینڈھا ذبح کیا اور فرمایا میرے خدا یہ میری ساری امت کی طرف سے ہے جس نے توحید اور رسالت کی گواہی دی۔ پھر دوسرے مینڈے کو ذبح فرمایا اور فرمایا میرے اللہ یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد بنو ہاشم میں سے کسی کو قربانی کرتے نہیں دیکھا گیا، یعنی کہ ایک دفعہ انہوں نے قربان کر دیا تو اس کے بعد یہ قربانی جو ہے وہ ساقط ہوگی کہ اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ابن عباس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک روایت آتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی جو مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ مجھے چاشت کی نماز کا حکم دیا گیا اور تمہیں نہیں دیا گیا، مجھے قربانی کا حکم دیا گیا اور تمہیں نہیں دیا گیا۔ یہی الفاظ ایک اور روایت میں آتے ہیں کہ جس میں بزاز میں ابن عدی اور حاکم سے روایت
ہے کہ 3 چیزیں میرے لیے فرائض کا درجہ رکھتی ہیں اور تمہارے لیے نوافل کا، جس میں قربانی، وطر اور چاشت کی نماز۔ ایک جگہ اور فرمایا جس میں کہا گیا کہ مجھ پر قربانی فرض ہے اور تم پر نہیں، مجھ پر چاشت کی نماز کا حکم دیا گیا ہے اور تمہیں نہیں۔ اب اگر آپ اس سارے خلاصے کو غور سے دیکھ لیں تو قرآن کریم میں کہیں بھی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا، کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ بھی قربانی کے واجب ہونے کی دلالت نہیں کرتی، بلکہ ایسی روایات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے مختص کیا گیا، صحابہ کرام اسے واجب نہیں سمجھتے تھے، اور ابو بکر اور حضرت عمر خصوصیت سے قربانی نہیں کرتے تھے۔ پس اگر وہ روایات صحیح ہوں جس میں قربانی کو ضروری قرار دیا گیا ہے تو یہ حضرات کبھی بھی قربانی کو ترک نہ کرتے۔ ائمہ کی اکثریت جو ہے وہ اسے ضروری خیال نہیں کرتے، صرف امام ابو حنیفہ امام اعظم جو ہیں وہ اسے واجب تصور کرتے ہیں۔ کفر یا ایمان کا کیا فیصلہ، آپ یہ خود ہی فیصلہ کریں گے۔ قربانی جس کا حکم کہیں بھی وضاحت سے یا صراحت سے نہیں ہے، اس کا منکر کافر ہے یا مسلمان، یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر اس معاملے میں آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی ہی رائے کو برسر حق قرار دیں تب بھی آپ قربانی کے منکر کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب کی تعریف کیا ہے؟ قربانی کو واجب تو وہ قرار دے رہے ہیں، لیکن واجب کا تعریف وہ کیا کرتے ہیں کہ واجب وہ ہے جو دلیل سے ثابت ہو، اس کا شرعی حکم ہے کہ وہ عملاً لازم ہے، اعتقاداً نہیں، چنانچہ اس کا منکر کافر نہیں، کیونکہ دلیل سے ثابت شدہ حکم کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ مطلب ایسے احکامات جو کہ آپ دلائل کی بنیاد پر واجب کر رہے ہوں، ان کو چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسے احکامات جو قرآن کی روح سے یا قرآن میں جو ہے وہ فرض کر دیے گئے ہیں، اس کو چھوڑنے والا جو قرآن کی روح سے واجب کر دیے گئے ہیں، اس کو چھوڑنے والا جو ہے وہ واقعی کفر کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی امور جس میں واجبیت جو ہے وہ صرف دلائل کی بنیاد پر ہو، اس کو چھوڑنے والا کافر نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کی ہی رائے ہے، تو اسی لیے اگر وہ قربانی کو واجب بھی قرار دے رہے ہیں تو قربانی کو چھوڑنے والا انہیں کے واجب کی تعریف کی روح سے ہی وہ کافر نہیں ہے۔ اب یہ سوال رہا کہ ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے کہ قربانی کی جائے یا اس کے بدلے میں آپ جو ہیں وہ کیش بھی دے سکتے ہیں یا نقد رقم دے سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پروگرام کی شروع میں آپ سے دہرایا تھا کہ ہر سال جتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اگر اتنی ہی قیمت یا اتنے ہی پیسے جو ہیں وہ آپ بیت المال میں یا حکومت وقت کے خزانے میں یا کسی رفاہی ادارے کو، کسی ہسپتال کو، کسی یتیم خانے کو، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کمزوروں اور ناداروں کی جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے، جیسے دارالامان ہو جاتا ہے، یا پھر آپ پاکستان میں اگر ہیں تو آپ عید ہی کو دے سکتے ہیں۔ تو سر اس سلسلے میں میرے بھائی اس کے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ دین اسلام کے تمام احکامات جو ہیں وہ اچھی نیت پہ اور آپ کے اخلاص پر مبنی ہیں۔ اگر ہر سال اتنے جانوروں کا جو ذبح کرنا ہے وہ منافع بخش کام ہے تو آپ کیوں چپ رہتے ہیں؟ اس پہ آپ بولیے پلیز، ذرا وہ مسئلے تو بتا دیں کہ اگر آپ غلط عقائد کی پیدا کردہ جذبات سے جو بلند ہو کر سوچیں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اگر یہ رقم جو ہے وہ کسی رفاہی کاموں میں استعمال کی جائے یا ایسے مفید کام استعمال کیے جائیں، اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ ہر شخص اس نتیجے پر پہنچے گا جس نتیجے پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے۔ اور کس نتیجے پر پہنچے، میں کلام ختم کرنے سے پہلے آپ کی طرف یہ آخری روایت ہے، اسے سن لیجئے گا کہ سفیدہ بن غفلہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال نے فرمایا میں اگر قربانی کرتا، غور سے سنیے گا، حضرت بلال نے فرمایا کہ میں اگر قربانی کرتا اور تو مجھے کوئی خوف نہ ہوتا کہ بکرے کی بجائے مرغا لے کے ذبح کر دوں، لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ ذبیحہ کے نقد پیسے مسکین کو دے دوں جو انتہائی ضرورت مند اور محتاج ہو، اور میرے نزدیک یہ فعل، یہ جانور ذبح کرنے سے یہ والا کام جو ہے وہ بہت افضل ہے۔ المحلی کی جلد نمبر 7 میں ہے۔ اور جو لوگ ہدایت پا چکے ہیں، جو کہ سیدھے راستے پر ہیں، جو ہدایہ ہیں، جو قرآن کریم کو اس کی روح کے ساتھ فالو کرتے ہیں، وہ قربانی کرنے کی بجائے قیمت کو خیرات کر دینے کو افضل سمجھتے ہیں۔
لہٰذا وہ اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قیمت خیرات کرنے سے اگر قربانی لا محالہ ہر مسلمان پر، ہر دنیا میں رہنے والے پر اگر مان لیا جائے کہ جی واجب ہے بھی، تو اس کی قیمت ادا کر دینا بہتر ہے رادر دین کہ جی آپ اس کے کوئی جانور ہی قربان کریں. تو چنانچہ انہیں کا قول قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا جانور کی قیمت خیرات کر دینے سے افضل ہے، کیونکہ اتنی تعداد میں جانور قربان ہو رہے ہوتے ہیں کہ گوشت کے ضائع ہونے کا ہی احتمال ہوتا ہے، کہ جس میں جو ان لوگوں کی اتنی مدد نہیں ہو سکتی جتنی آپ کیش دینے سے کر سکتے ہیں. میں پھر آپ کے سامنے حضرت بلال کی روایت دوبارہ پڑھ کے اس کے بعد پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر قربانی کرتا تو مجھے کوئی خوف نہ ہوتا کہ بکرے کی بجائے مرغا ذبح کر دوں، لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ ذبیحہ کے نقد پیسے مسکین کو دے دوں جو انتہائی ضرورت مند اور محتاج ہو، اور میرے نزدیک جانور ذبح کرنے سے کسی محتاج اور ضرورت مند کو پیسے دے کر اس کی مدد کرنا بہت افضل ہے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اور اس سلسلے میں آج قربانی کے سلسلے میں ہماری ویڈیوز کی جو سیریز ہے وہ مکمل ہوتی ہے، تو آئندہ پھر آپ کے ساتھ زکوٰۃ کے موقع پہ بھی میں بھی بات کریں گے، حج کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور بنیادی اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ بہت سی ہمارے ہاں ایسی خرافات ہیں جو مذہب کا حصہ بن گئی ہیں اور بنیادی طور پر قرآن کی سراسر خلاف ورزی ہیں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. یار زندہ صحبت باقی، پھر ملیں گے.